بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. انتہائی قابل قدر، لائق عزت احترام سامعین محترم، اللہ مالک الملک اس آیت کے اندر مخلوق کو ایک پیغام دے رہے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بلندی، رفعت اور مقام اسی کے نصیبے میں ہوتا ہے جو ایمان کو قبول کر لینے کے بعد علمی درجات کو حاصل کرتا ہے. علم جو انسان کی ایک شناخت ہے. آج میں اس علم کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا جس کی عظمت پہلی وحی سے ہی ظاہر ہے. اللہ مالک الملک نے فرمایا: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. علم کی بات بھی ہوئی اور علم سکھانے کے دواعی اور جوالب کی بات بھی ہوئی. علم الانسان ما لم يعلم. میں اس علم کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس علم کا ذوق اور شوق سرتاج رسول کو اتنا نصیب ہوا کہ اللہ مالک الملک کو قرآن مجید اتارنا پڑا: لا تحرک به لسانک لتعجل به. جو علم آسمان سے نازل ہوتا اس کے فوت ہونے کے ڈر سے سرتاج رسول جلدی جلدی جبریل امین کے ساتھ پڑھتے نظر آتے. خالق و مالک کو یہ کہنا پڑا: لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. جلدی نہ کیجیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ علم آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے اور اس کی وضاحت بھی آپ کو سمجھائیں گے. میں اس علم کی بات کرنا چاہتا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو سینکڑوں میل سفر کرنا پڑا. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو خضر علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. آج ہماری گفتگو کا محور وہ علم ہے جس علم کی بدولت 6 سالہ
یہ 8 سالہ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس بچے کو سرتاج رسول کے زمانے میں مصلی نبی پہ براجمان ہونا پڑا۔ وہ علمی تھا کیونکہ اس کو قرآن مجید کی صورتیں بقیہ لوگوں سے زیادہ یاد تھی۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں، زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جب آتا ہے تو بڑے بڑے مفسروں کے قلم رک جاتے ہیں، نظریں جھک جاتی ہیں کہ اس مفسر نے، اس حبر هذه الامہ نے جو تفسیر کر دی ہے اس پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے اس علم کی وجہ سے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ اس صحابی کو، عبداللہ ابن عباس کو تفسیر سکھا دے۔ یہ وہ علم ہے جس علم کی بدولت معاویہ بن ضریر نابینے محدث کو وضو کروانے کے لیے خالق و مالک نے ایک بادشاہ کو مقرر کیا جو ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنے کو سعادت سمجھ رہا ہے کہ یہ وضو کر لیں۔ اس علم کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں، جس سے آج امت اسلامیہ کا بیشتر حصہ محروم ہوتا نظر آ رہا ہے، جس علم کی بدولت ہارون الرشید کے دونوں بیٹے امین الرشید اور مامون الرشید فرا اپنے استاد، اپنے معلم کی جوتی اٹھانے پہ جھگڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے اس کے جوتے میں نے اٹھانے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے اٹھانے ہیں۔ استاد نے کہا بیٹا ایک ایک اٹھا لو تاکہ دونوں کو ثواب بھی مل جائے اور دونوں کی خواہش کی بھی تکمیل ہو جائے۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے خالد بن صفوان سے پوچھا اس وقت بصرہ میں اور کوفہ میں سردار کون ہے؟ خالد بن صفوان نے کہا حسن بصری۔ کہا یہ ممکن ہے؟ یہ غلام بچہ یہ سردار بن سکتا ہے؟ کہا میں نے سرداروں کو بھی دیکھا، حسن والوں کو بھی دیکھا، مالداروں کو بھی دیکھا، سب کے سب گھٹنے ٹیک کے اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سردار تو پھر یہ ہوا۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ، جس کی سوانح حیات کو جب کھولتے ہیں تو لفظ نظر آتے ہیں اعمى، نبینے تو تھے، اعرج لنگڑے تھے، افطس چپٹی ناک تھی، اسود کالے تھے، لیکن پورے ارض حجاز کے مفتی تھے۔ سلیمان بن عبد الملک حج کے مسائل پوچھنے آیا، عطاء ابن ابی رباح جواب دینے کے بعد دوسرے لوگوں کے سوالات کے لیے متوجہ ہوئے، اپنے دونوں بیٹے ساتھ تھے، کہتے ہیں لا تنیا فی العلم، میرے بیٹو یہ علم سیکھو۔ دیکھو باوجود میری گورنری کے اس شخص نے کس طرح میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، ہم اس کالے سے انسان کے سامنے کیسے ذلیل ہوئے ہیں، اس کو اللہ نے عظمت دی ہے تو اس علم کی وجہ سے دی ہے۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کی وجہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا نائب 13 مرتبہ بنایا گیا۔ آج کہتے ہیں کہ نبینا اس کی کیا بات ہے، لیکن علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام نصیب فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ
قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم اللہ. اور یہ بات سمجھنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لهم، حلال کیا ہے؟ قل احل لكم الطیبات، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اس آیت کے ترجمے سے پہلے اس آیت کی گہرائی اور گہرائی کو چیک کیجئے. اللہ کی مخلوقات میں سے کتا بھی ایک مخلوق ہے. اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولے اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب اولاهن وفي رواية اخراهن. کتا یہ اللہ کی مخلوق ہے. اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، زبان سے چاٹ لے، وہ برتن اس وقت تک قابل استعمال نہیں جب تک اس کو کتنی مرتبہ نہ دھویا جائے؟ 7 مرتبہ. یہی کتا من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراط.